مفتی صاحب، پاکستانی پارلیمان سے قرارادیں آئی ہیں اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے مشترکہ آواز اٹھائی، قوم بھی مشترکہ آواز اٹھا رہی ہے، لیکن کیا مسلم دنیا کو ایز اے ہول کس قسم کی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، اور وہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں بھی یا صرف باتیں ہی کر کے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہرحال کم از کم اتنا تو ہوا کہ ہماری حکومت نے اور پارلیمان نے کم از کم نوٹس لیا اس کا۔ میرے پاس سامنے وہ قرارداد نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، لیکن بظاہر یہی ہے کہ مذمت کی گئی ہوگی۔ تو اب صورتحال ایسی ہے کہ مغربی ملکوں کی جرأتیں اب اتنی بڑھتی جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں کہ اب صرف مذمت کی قرارداد یا صرف ایک مرتبہ اس کے اوپر زبانی احتجاج یہ کافی معلوم نہیں ہوتا، بلکہ کسی عملی اقدام کی ضرورت ہے جس سے ان کو پتہ چلے کہ مسلم دنیا کس طرح ان کے اس اور وہ عملی اقدام کیا ہونا چاہیے مفتی صاحب؟ میں سمجھتا ہوں اگر اصل بات تو یہ تھی کہ آئی سی کا اجتماع اس بارے میں بلایا جاتا اور آئی سی جو ہے وہ مشترک پالیسی اختیار کرتی کہ ان سے مصنوعات کا ان کے بائیکاٹ کرتی، اسی طرح ان کے ساتھ سفارتی تعلقات پر نظر ثانی کرتی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آواز پاکستان نے اٹھائی، ترکی نے اٹھائی، تو کم از کم ان کو اتنا تو کریں کہ جو سفیر ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جذبات ہیں، اور بہتر میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہم اگر اپنے سفیر کو واپس بھیج دیں اور اپنا سفیر بلا لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کہ یہ کم سے کم معاملہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اشتعال انگیزیاں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا، یہ خود دیکھیں گے۔ مفتی صاحب، ایک سوال پوچھ لوں آپ سے، یہ عرب دنیا میں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی دوڑ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ اور واشنگٹن اور ٹرمپ کے ڈر سے کچھ بھی بولنے سے گریز آج کل کرتے ہیں، اس بات سے بھی گریز کرتے ہیں کہ چاہے ان کا ایمان ہی چلے جائے اس پہ بھی انہیں خوف نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کی ناراضی کا زیادہ خوف ہے۔ بہت خطرناک صورتحال ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، the less said the better ان ممالک کے بارے میں جنہوں نے اسرائیل کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ معاہدات ہو رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پوری طرح مغربی دنیا جو ہے وہ اس کے غلام ہیں، بن گئے ہیں۔ تو اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی اصل کام تو آئی سی کا تھا کہ آئی سی اس کے اوپر آواز اٹھاتی، اور نہ صرف آواز اٹھاتی بلکہ کوئی عملی اقدام کرتی، اور کم از کم ہم مسلمانوں سے تو اپیل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان پاکستان کے ہو یا کہیں کے بھی ہوں، کہ وہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اگر اب بھی ہم ان کے سامان خریدتے رہیں گے اور ان کو درآمد کرتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، تو یہ ہماری غیرت ایمانی کے بالکل خلاف بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بے وفائی ہوگی۔